نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارہ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبات پر، آپ کے آل، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، امہات المومنات، صحابہ اکرام، صحابیات پر۔ اس عالم ابتلا میں انسان کو اپنی استطاعت، قوت و طاقت، مقام و مرتبہ کے مطابق جہاں چھوٹی بڑی کسوٹیوں کا سامنا رہتا ہے، وہیں بشری تقاضوں کے مطابق مختلف روحانی و جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہونا بھی یہ امر بدیہی ہے۔ بیماری خواہ روحانی ہو یا جسمانی ہو، چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، اس کے علاج کا نہ صرف جواز ثابت ہے بلکہ احادیث کریمہ میں اس علاج کی باقاعدہ ترغیب بھی موجود ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بندوں کی بلندی درجات اور کفارہ ثواب کے لیے بیماریاں اتاری ہیں، وہیں ہر بیماری کی شفا بھی نازل فرمائی ہے۔ احادیث صحیحہ کے مطابق کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کا علاج موجود نہ ہو، یعنی اس کائنات کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، چھوٹی بیماری، بڑی بیماری، جان لیوا بیماری، اور آخری جو اسٹیج کہا جاتا ہے بیماریوں کا، وہ کینسر کہا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ کینسر ایسا مرض ہے کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے، جبکہ اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بیماری پیدا کی ہیں، ان بیماریوں کے نزول سے قبل، ان بیماریوں کے آنے سے پہلے اس کا علاج جو ہے اس کو اس زمین پر اتارا، اس کائنات کے اندر۔ تو آقا علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ہوتا ہے کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، یعنی ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث روحانی و جسمانی دونوں امراض کو شامل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحانی و جسمانی امراض کے ساتھ ان کا علاج بھی نازل فرمایا ہے۔ لہذا انسان کو امراض میں مبتلا ہونے کی صورت میں مایوس ہونے کے بجائے اسباب علاج اختیار کرنے چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یہ مرض، کوئی بھی مرض لاحق ہوا ہے تو اس کے علاج کے لیے اسباب تلاش کریں، اور ایسے جو طبیب ہیں، علاج کرنے والے ہیں، ان سے اس مرض کی تشخیص کروانے کے بعد باقاعدہ علاج کریں۔ اور یاد رکھیے کہ جو طبیب ہے وہ بھی اگر علاج کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھ کر علاج کرتا ہے، اور وہ اپنے جو تجربات ہیں اس کی بنیاد کے اوپر علاج کرتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یعنی اس مرض کی جو شفا ہے اس طبیب کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بڑے سے بڑا طبیب ہے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا
کہ شفا میرے ہاتھ میں ہے، میرے اختیار میں ہے۔ شافی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ تدبیر کرنا اور جو ہے وہ تدبیر کرنے کے بعد علاج کرنا، یہ جو ہے سنت مبارکہ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ علاج کروانا اس سنت ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور مریض جو ہے وہ طبیب کے پاس جاتا ہے، طبیب اپنے تجربات کی روشنی میں علاج کرتا ہے، لیکن وہ طبیب یہی کہتا ہے کہ میں شافی نہیں ہوں، میرا کام کوشش کرنا ہے، اور وہ اپنے تجربات کی روشنی کے اندر کوشش کرتا ہے، اور اس کی شفا کا جو معاملہ ہے، اس مرض کی شفا کا جو معاملہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر کے کہتا ہے کہ مالک میں نے کوشش کی ہے، تو فضل فرمانے والا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو اس مرض سے شفا عطا فرما۔ تو مرض اگر جسمانی ہو تو ڈاکٹر طبیب حاذق سے اس کا علاج کے لیے تدبیر کی جاتی ہے، اور اگر روحانی ہو تو ماہر عملیات سے رجوع کیا جاتا ہے۔ بلکہ جسمانی امراض میں بھی دیگر تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ماہرین عملیات سے جو ہے وہ رابطہ کر کے قرآنی اعمال کا سہارا ضرور لینا چاہیے، کہ قرآن مجید میں جہاں مومنین کے لیے راہ ہدایت ہے، وہیں امراض جسمانی و روحانی سے شفا یابی کا بھی سبب ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ اسراء کے اندر پارہ نمبر 15 آیت نمبر 82 کے اندر ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم نے قرآن اتارے ہیں، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ علامہ نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں، شفاء من الامراض، امراض الروحانیتی کالعقائد الفاسدہ والاخلاق الذمیمہ، ومن الامراض الجسمانیہ ایضاً لما فی قراءته من التیمم والبرکہ وحصول الشفاء للمرض، کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من یستشفی بالقرآن فلا شفاء اللہ۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید روحانی امراض جیسا کہ برے عقائد اور برے اخلاق اور شیطانی اثرات وغیرہ کے لیے سبب شفا ہے، ویسے ہی قرآن جسمانی امراض کے لیے بھی شافی ہے، کیونکہ اس کی قراءت میں برکت اور تیمم کے ساتھ بیماری سے شفا کا حصول بھی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید سے شفا حاصل نہ کرے تو اسے اللہ تبارک و تعالی شفا نہیں دیتا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول ہے، آپ سے مروی ہے، روایت ہے، بلکہ قول نہیں ہے، روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الدواء القرآن، خیر الدواء القرآن، یعنی سب سے بہتر علاج قرآن ہے۔ اسی طرح آ جائیے کہ جب مریض جو ہے وہ معالج کے پاس جاتا ہے اور وہ روحانی معالج علاج کرتا ہے تو اس کی ایک صورت آتی ہے دم کی، دم کرتا ہے۔ تو اس دم کے متعلق اور کیا کوئی حدیث ملتی ہے، کوئی روایت ملتی ہے، تو یہ بھی سن لیجئے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو بخار ہے؟ ارشاد فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ان الفاظ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دم کیا۔ کن الفاظ میں دم کیا؟ حدیث میں آتا ہے وہ الفاظ ہی ہیں بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ آپ نے یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے یہ الفاظ ادا کیے اور یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد دم کیا۔ کس کو دم کیا؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دم کیا۔ اور آپ کا دم کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک کلمات کی برکت سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شفا عطا فرمائی اور بخار جو ہے وہ آپ کا جاتا رہا۔ تو اس حدیث سے بھی دم کرنا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے اور اس روایت کا متن اس طرح ہے لَدَغَتْ رَجُلًا مِنَّا اقرب ونحن جلوس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقی قال من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل۔ یعنی ہم میں سے ایک شخص کو سانپ نے ڈس لیا، کاٹ لیا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ جس شخص کو سانپ نے ڈس لیا ہے، کاٹ لیا ہے، کیا میں اس کو دم کر دوں؟ یعنی وہ جو صحابی تھے وہ سانپ کے ڈسے ہوئے کا دم کرنا جانتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابی کو ان کی زبان میں ان کے الفاظوں میں یہ تاثیر دی تھی کہ اگر کوئی مریض جس کو سانپ نے ڈس لیا ہو ان کے پاس آتا تو آپ کچھ کلمات پڑھتے تو اس کلمات کی یہ تاثیر ہوتی کہ سانپ کے زہر کا اثر اس دم کرنے سے زائل ہو جاتا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ دم کرنے کا نتیجہ سانپ کے زہر کے زائل ہونے کی صورت کے اندر بھی مل رہا ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس شخص نے، اس صحابی نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا میں اسے دم کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے، بالکل کرے اور اس کو نفع پہنچائے۔ اس کی جان جا رہی ہے، یعنی اس زہر کے اثر کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تم پھونک مارو گے تو یہ بدعت ہوگا یا یہ شرک ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے۔ اور پھر وہ صحابی رسول انہوں نے باقاعدہ دم کیا، اور دم کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو شفا عطا فرما دی، اور اس کے زہر کا جو اثر ہے وہ جاتا رہا۔ تو یہ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، باب استحباب رقیہ من العین، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1726، اور یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ آخری روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
آپ فرماتے ہیں، حدیث کا متن ہے، ارخص النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی رقیۃ الحیۃ لبنی عمر، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنو عمر کو سانپ کا دم کرنے کی جو ہے وہ اجازت عطا کی. یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے اصحاب کو دم کرنے کی باقاعدہ اجازت دی گئی، تو یہاں اجازت کا بھی ثبوت ملتا ہے. اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس اجازت کی بھی برکت اس صورت میں ہوئی کہ جب انہوں نے دم کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شفا یابی نصیب فرمائی. یہ آ جائیے، یہ تو ساری چیزیں ہو گئی دم کے اوپر. اب آ جائیے تعویذات کے اوپر. عموماً تعویذات کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ساری تعویذات جو ہے وہ ناجائز ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. جہاں حدیثوں کے اندر جن تعویذات شرقیہ کا منع آیا ہے اس کی ممانعت ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر مقدس آیات کی، قرآنی آیات کے حوالے سے اگر تعویذات جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں اور ان کو استعمال میں لایا جاتا ہے تو بالکل اس کی جواز کی حدیثوں کے اندر اس کے جواز کا ثبوت ملتا ہے. چنانچہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنات کی شکایت کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میں نے اپنے گھر میں ایک آواز سنی جو کہ چکی چلنے کی طرح تھی، ایک بناہٹ سنی جو کہ شہد کی مکھیوں کی مثل تھی، اور بجلی کی طرح چمک کی مثل چمک دیکھی. میں گھبرا کر سر اٹھا کر جب میں نے دیکھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سیاہ سایہ جو کہ گھر کے صحن میں بلند ہوتا جا رہا ہے. میں نے اس کے قریب جا کر اس کی کھال کو چھوا تو اس کی کھال سیاہ کی کھال کی مثل تھی. پھر اس نے میرے چہرے پر آگ کی چنگاریوں کی مثل کوئی چیز پھینکی تو مجھے ایسا لگا کہ گویا اس نے مجھے جلا کر رکھ دیا ہے یا گھر کو جلا کر رکھ دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو دجانہ، وہ تیرے گھر میں ایک بری چیز رہنے والی ہے، اور رب کعبہ کی قسم ہے ابو دجانہ، تیری مثل لوگ تکلیف دیے جاتے ہیں، یعنی جس طرح تو تکلیف میں ہے اس طرح بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو ایک کاغذ اور دوات لے کر آ. کون فرما رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو فرما رہے ہیں؟ صحابی رسول حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ تو ایک کاغذ اور دوات لے کر آ. میں ان دونوں کو لے آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کاغذ اور دوات دے کر فرمایا کہ اے ابو الحسن لکھو. انہوں نے عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا یہ لکھو. پھر تعویذ کے لیے ایک عبارت لکھوائی جسے حرز ابو دجانہ بھی کہتے ہیں. ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو لپیٹا اور لے کر گھر آ گیا اور اپنے سر کے نیچے رکھا اور رات کو سو گیا. پھر میں نے ایک چلانے والے کی چیخ سنی اور چیخ سے میں اٹھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے ابو دجانہ، لات و عزا کی قسم ان کلمات نے ہمیں جلا کر رکھ دیا ہے. یعنی وہ جو کلمات خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو لکھوائے تھے اور جو وہ اس تعویذ کے اندر لکھے ہوئے تھے، جو حرز کے الفاظ تھے، اس کے متعلق اس بلا نے، اس جن نے یہ بات کی. کہا کہ لات و عزا کی قسم ان کلمات نے ہمیں جلا کر رکھ دیا.
تیرے صاحب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، جب تو اس تحریر کو ہم سے اٹھا لے گا تو ہم نہ تو تیرے گھر لوٹ کر آئیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ نہ ہم تجھے ایذا دیں گے، اور نہ تیرے پڑوس میں کبھی آئیں گے، اور نہ اس جگہ آئیں گے جہاں کتاب یعنی تعویذ والی وہ تحریر ہوگی۔ ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میرے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی قسم، میں اس کو اس وقت تک نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے اس کی اجازت نہ مانگ لوں۔ ابو دجانہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے جنوں کی آہ و بکا سنی تھی، میرے لیے رات لمبی ہو گئی تھی، یعنی رات گزارنا مشکل ہو گیا تھا، یہاں تک کہ صبح ہوئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی اور رات کو جنوں سے ہونے والے مکالمے کا ذکر کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو دجانہ، اس قوم سے اس تعویذ کو اٹھا لو، کیونکہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، وہ قوم اگر تم نے وہ تعویذ نہ اٹھایا تو وہ قوم قیامت تک عذاب و تکلیف میں مبتلا رہے گی۔ اب یہ حدیث مبارکہ کے تمام الفاظ ہیں دلائل النبوہ کے اندر، اور امام باہقی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 7 صفحہ 119 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ تو اب اس روایت سے تعویذ کے لکھنے کا جواز مل جاتا ہے۔ اب کوئی شخص اگر جنات کے معاملے کے اندر مبتلا ہے اور وہ اس خاص حرز کو، جو حرز ابو دجانہ کے نام سے مشہور ہے، اس کو اس گھر کے اندر رکھتا ہے کہ جہاں جنات، شریر جناتوں کے معاملات ہیں، اس تعویذ کو رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شریر جناتوں کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ آخری روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کے نام سے نفع حاصل کرے اور نقصان کو دور کرنے کے لیے یہ جو مبارک نام ہے وہ مؤثر ہیں۔ آگ کو بجھانے کے لیے ایک پرچی پر لکھ کر آگ میں اگر یہ اصحاب کہف کے نام ڈال دیں تو فوراً آگ بجھ جائے گی۔ بچہ روتا ہو تو لکھ کر گہوارے میں یعنی جھولے میں اس کے سر کے نیچے یہ مبارک نام اصحاب کہف کے رکھ دیں تو وہ رونا بند کر دے گا، اور کھیتی کی حفاظت کے لیے کاغذ پر لکھ کر بیچ کھیت میں ایک لکڑی گاڑ کر اس پر باندھ دیں۔ اسی طرح بخار کی حالت میں بخار والے کے باندھ دیں، درد سر کے لیے، فراوانی کے لیے، برکت کے لیے، وجاہت کے لیے، سلاطین کے پاس جانے کے لیے سیدھی ران پر باندھیں، اور دشواری ولادت کی حالت میں عورت کے بائیں ران پر نیز حفاظت مال اور سواری کی حفاظت اور قتل سے نجات کے لیے بھی ان تمام ناموں کا فائدہ لیا جا سکتا ہے، برکت لی جا سکتی ہے۔ اسی طرح شرح مواہب الدنیا میں یہ موجود ہے کہ جب اصحاب کہف کے نام لکھ کر آگ میں ڈالے جائیں تو یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ ان مبارک ناموں کا ڈالنا ہی ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے آگ جو ہے وہ فوراً بجھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ہر قسم کی آفات و بلیات سے نجات عطا فرمائے، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، آفات و بلیات سے نجات فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، ناگہانی آفات و بلیات سے خصوصاً کرونا جیسے وائرس سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔